بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ میرا نام کرن فدا ہے اور آج میں آپ سے محرم الحرام کی خصوصیات پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسلامی سال یعنی سن ہجری کی ابتدا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے ہوئی۔ ابتدا سے ہی خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے ہمارا اپنا اسلامی سن اور تاریخی شناخت ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ نے صحابہ کرام کی مجلس شورا سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام میں بعض کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام کا مشورہ تھا کہ اعلان نبوت سے سن ہجری کا آغاز ہو، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اسلامی سال کا آغاز و ابتدا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخی واقعے سے ہو، کیونکہ یہ عظیم اور انقلابی واقعہ ہے۔ اسی واقعے کے بعد سے اسلام کو فروغ و قوت نصیب ہوئی۔ اسلامی ریاست مدینہ منورہ وجود میں آئی، چنانچہ اس رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی اور منظور کر لیا گیا، چونکہ سال کے 12 مہینے پہلے سے موجود تھے اور ان 12 ماہ کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذی الحج تک پہلے سے ہی رائج تھے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت تو ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ فارمولہ پیش فرماتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ ماہ محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا جائے اور سن ہجری کا آغاز و ابتدا 2 ماہ 8 دن پیچھے سے شمار کیے جائیں۔ لہٰذا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 ہجری قرار دیا گیا اور اس کے بعد کے تمام واقعات کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک مرتب کیا گیا، اور اس طرح باقاعدہ طور سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم اللہ کے لیے ہے، اس کی تعظیم کرو۔ جس شخص نے بھی ماہ محرم الحرام کی قدر و منزلت کی، جنت اس کے قریب ہو گئی اور جہنم اس سے بے حد دور ہو گئی۔ اسلامی تقویم کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بلکہ 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ ان مقدس مہینوں میں محرم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اس میں پیش آنے والے واقعات مسلمانوں کے ایمان و عقیدت کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محرم کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 محترم ہیں۔ محرم کی 10 تاریخیں، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے کئی اہم واقعات سے منسوب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات اسی دن میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی اسی دن سے ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون کے ظلم سے نجات کا واقعہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم سبق رکھتا ہے۔
اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور فرعون کی فوج کو دریا میں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی محرم کے مہینے میں ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور مومنوں کو کبھی بھی مشکلات میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اور جب بھی ہم دل سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو وہ ہمیں نجات عطا کرتا ہے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور افسوسناک واقعہ ہے جو محرم الحرام کے مہینے میں 61 ہجری 680 عیسوی کو پیش آیا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانیوں اور مظلومیت کی داستان ہے، جو یزید کی ظالم حکومت کے خلاف حق و باطل کی جنگ میں سرخرو ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یزید جو کہ اموی خلافت کا نیا حکمران تھا، اس نے چاہا کہ اپنی ظالمانہ حکومت کو مضبوط کرے، اور اسی لیے مضبوط کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس ظالم حکمران کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کوفے جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ان سے حمایت کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم یزید کی فوج نے انہیں کربلا کے میدان میں روک لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محرم کی 2 تاریخ کو کربلا کے میدان میں محصور کر دیا گیا۔ کربلا کا میدان نہر فرات کے قریب تھا۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پانی سے محروم کر دیا۔ یہ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان نے بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت کیں۔ محرم کا پہلا عشرہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مشکلات اور مصائب کا وقت تھا۔ یزیدی فوج کی جانب سے پانی کی فراہمی بند کر دی گئی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس دوران حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو صبر و استقامت کی تلقین کی اور اللہ پر توکل کرنے کا بھروسہ دلایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کئی خطبات دیے، جن میں انہوں نے یزیدی فوج کو حق و انصاف کی دعوت دی اور انہیں ظلم و جبر سے باز رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، غور کرو کہ میں کون ہوں، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور سوچو کہ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نواسہ رسول ہوں، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ظلم و ستم کی روش برقرار رکھی۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس کی اذیت دیتے رہے اور ان پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا دن کربلا کے میدان میں اسلامی تاریخ کا نہایت دردناک اور غمناک دن ہے۔ اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوج کا مقابلہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن حق کے راستے پر ڈٹے رہے۔ یوم عاشوراء کے دن کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی جنگ کا آغاز ہو گیا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو میدان میں اترنے سے پہلے نصیحت کی اور انہیں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے ساتھیوں، اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہماری عظیم سعادت ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے باری باری یزیدی فوج کے خلاف جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ ہر ایک ساتھی نے بے مثال بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ان میں حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کے افراد شامل تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، نے نہر فرات سے پانی لانے کی کوشش کی تاکہ خیمے میں موجود خواتین اور بچوں کی پیاس بجھا سکیں، لیکن یزیدی فوج نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کی قربانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ بھائی چارے اور وفاداری کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، جو حضرت امام علیہ السلام کے بیٹے تھے، نے بھی یزیدی فوج کے خلاف جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ ان کی قربانی نے نوجوانوں کو حق و انصاف کے لیے لڑنے کا سبق دیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، نے بھی یزیدی فوج کے خلاف جنگ میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔ ان کی قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جوانی میں بھی حق کے لیے لڑنے کا عزم ہونا چاہیے۔ آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام خود میدان میں اترے۔ انہوں نے بے مثال بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے اسلام کو نئی زندگی بخشی اور حق و باطل کی جنگ میں حق کی فتح کو ثابت کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے ان کے خیموں کو جلا دیا اور خواتین و بچوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت زینب علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کی خواتین نے اس مظلومیت کو برداشت کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق و انصاف کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، صبر و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بھوک، پیاس اور ظلم کی سختیاں برداشت کیں، جو ہمیں صبر اور استقامت کا درس دیتی ہیں۔ واقعہ کربلا ایک عظیم قربانی اور مظلومیت کی داستان ہے، جو ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد دلاتی ہے۔ یہ واقعہ حق و انصاف کے لیے جد و جہد کرنے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور اللہ کی راہ میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر اور ان کے اصولوں پر عمل کریں۔ واقعہ کربلا کی یاد ہمیں ہر سال محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور حق و انصاف کے عالم بردار بنیں۔ یوم عاشورہ کو مسلمان روزے رکھتے ہیں اور عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ روزہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے نجات کے موقع پر رکھا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کے روزے کی فضیلت بیان کی ہے اور اسے رکھنا مستحب قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک نے فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ محرم الحرام کا احترام کریں،
اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس میں ہونے والے واقعات سے سبق لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔